اور سوال پہلا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اور اس مختصر سے وقت میں آپ نے اتنا وسیع مطالعہ، تمام مکاتب فکر کا علم اور ان کے دلائل پڑھ لیے، مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی مدد سے ہر چیز ممکن ہے جی۔ میری الحمدللہ اس وقت عمر جو ہے وہ 41 ایئرس کراس کر چکی ہے۔ میری جو پیدائش ہے 1977 4 اکتوبر ہے، تو 42واں سال آپ سمجھ لیں شروع ہو چکا ہے، 41 پورے ہو گئے۔ باقی یہ علم حاصل کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں نے اس عمر کے اندر 2 3 پی ایچ ڈیز بھی کی ہوئی ہوتی ہیں، ہزاروں صفحوں کی کتابیں اور تفاسیر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اصل میں آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے سب کو یہی ایک مختصر زندگی دی ہے، وہ جس طرف بھی آپ لگا لیں گے تو آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کام کے اوپر لگ جائیں تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بار اس میں ایک آپ کو تھم رول کے طور پہ چیز بتا دیتا ہوں۔ یہ سیم کوسچن مجھ سے مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ان کے ساتھ میٹنگ کی ویڈیو بھی ریکارڈڈ چڑھی ہوئی ہے، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ایڈریس کی تھیں۔ یہ سیم کوسچن انہوں نے بھی کیا تھا، تو میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ آپ تعصب سے پاک ہو جائیں اگر آپ نے کمپیریٹیو نالج حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک شخص بریلویوں کے گھر پیدا ہوا ہے، پوری زندگی صرف بریلوی علماء کو سنے گا، بریلویوں کی کتابیں پڑھے گا، اس کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ دیوبند، اہل حدیث اور اہل تشیع میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور یہی آپ فارمولہ باقیوں کے لیے بھی لگا لیں، اگر کوئی ان کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ تعصب سے پاک ہوں اور سب کو اسٹڈی کریں، تمام علماء کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی تقاریر کو سنیں، اور خصوصاً ان معاملات کے اوپر سنیں جن کے اندر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ جہاں پر اتفاق پایا جاتا ہے وہاں تو آپ کو سارے ایک ہی بات کریں گے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس پہ تحقیق کروں کہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کتنے ہیں، تو سارے ایک ہی مانتے ہیں۔ جب آگے نٹی گریٹیز ڈسکس ہونی شروع ہوں گی نا تو پھر آپ کو توحید کے معاملے میں معاملات کلیئر ہوں گے۔ اسی طریقے سے حیات النبی کا عقیدہ، اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ تو یہ سارے کام اللہ کے فضل سے، یعنی میں نے علماء کی محنت سے ہی اس کو مینیجیبل فارم میں پیش کیا۔ اور یہ اکثر لوگ یعنی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں یعنی کوئی اپنی ذاتی اختراع ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا تھم رول ہے کہ آپ تمام مکاتب فکر کو سنیں، تمام مکاتب فکر کی کتابیں پڑھیں، اور دوسرا تھم رول یہ ہے کہ پھر آپ ذرا خود بھی محنت کریں۔ محنت ایک اس اعتبار سے کریں کہ جو ریفرنسز انہوں نے دیے ہیں ان کو کاؤنٹر ویریفائی کریں کہ کہیں انہوں نے کہانیاں تو نہیں ساتھ مکس کی ہوئی، اور پلس پھر آپ نیوٹرلی اس چیز کو اسٹڈی بھی کریں۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ ایک ٹاپک کو پکڑیں، اس پہ آپ 2 سے 3 دن لگائیں تو آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے گی، بشرطے کہ آپ قرآن و سنت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں۔ اگر آپ قرآن و سنت کو اپنے مطابق مولڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا وہی حال ہوگا جو اس وقت اکثر علماء کا ہے کہ وہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو ان کے اصول اور مبادی کے اوپر جو چیزیں ہیں نا وہ بھی دکھا دیں نا، تب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا۔ ہم نے دیکھیں یہی کوشش کی ہے کہ ہم نے جس مکتب فکر کی جو سٹرینتھ تھی نا اسی سٹرینتھ کے اوپر ان تک بات پہنچائی ہے، جس کو ہم اپنی یعنی مادری لینگویج میں کہتے ہیں کہ پہلوان جڑا ہے اپنے زور تے ہی ڈگتا ہے۔ جتنا بڑا پہلوان ہوگا نا تو اگر اس کو آپ بس اس طرح لڑکھڑا دیں تو وہ اپنے ویٹ کے اوپر ہی گر جائے گا۔ تو بریلوی مکتب فکر کا زور اس بات کے اوپر تھا کہ ہمارے علاوہ سب کے سب گستاخ رسول ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ گستاخانہ عبارتیں پیش کرتے تھے۔ میں نے مسئلہ نمبر 71B ریکارڈ کروایا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اور اس میں نے اپنا ریسرچ پیپر اندھادھند پیروی کا انجام وہ کور کیا۔ تو بریلویوں کو میں نے کور کیا اس حوالے سے کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ گستاخ رسول بندے کو نہیں ہونا چاہیے، تو جن اصولوں کے اوپر آپ نے باقیوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہے انہی اصول اور مبادی کے اوپر آپ کے بزرگ بھی گستاخ رسول ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ اب اس کو تو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ بریلویوں کی عوام نے بات کو قبول کر لیا اور بعض علماء نے بھی کیا، لیکن ظاہر ہے اکثر علماء تو ان کا یعنی ایک اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی گول کیپر جو ہے وہ اپنے پول میں تو فٹ بال نہیں پھینکتا۔ اب اگلا سٹیپ آ جائیں آپ دیوبند کا۔
دیوبند کا بریلویوں کے ساتھ جھگڑا یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری تو فقہ بھی سیم ہے، پیچھے بزرگ بھی سیم ہے. اصل میں یہ بریلوی جو ہے نا یہ قبر پرست ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، توحید کے معاملے میں ان کا پرابلم ہے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں جی؟ قبروں سے مانگتے ہیں. تو ہم نے پھر ایک ریسرچ پیپر لکھا قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، جس میں ہم نے علماء دیوبند کے بڑے بڑے علماء جن کے اوپر پوری دیوبندیت کھڑی ہوئی تھی، ان کی وہ تمام واقعات ان کی کتابوں سے نقل کیے جس میں وہ بھی قبروں سے مانگتے رہے. تو اب تو بات ہی کوئی نہیں بچتی. ریسرچ پیپر نمبر 6 اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ دیوبند اس طرف اٹریکٹ ہوئے کہ باقی ہمارے اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے ہمیں ایک پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا. تیسرا سٹیپ آیا اہل حدیث کا. اہل حدیث کو مان یہ تھا کہ جی ہم تو ہر بات کتاب اللہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم سے کرتے ہیں. اور دیکھ لیں آپ ہماری نماز کا طریقہ دیکھ لیں، ہماری نماز کی ٹائمنگز دیکھ لیں، ہر مسئلہ بخاری مسلم سے ثابت ہوتا ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ہم نے پھر ایک سٹیپ اور طے کیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر روایتیں تھیں اور اہل بیت کی سپورٹ میں تھیں، وہ ہم نے یعنی ایک خلافت و ملوکیت کے ایشو کو پبلک کے سامنے لے کے آئے کہ بھئی بخاری مسلم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں نقل نہیں کی ہیں، بلکہ انہوں نے تو آل امیہ کو بھی کنڈیم کیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام تمام کی سپورٹ کی ہے. تو اس پہ میں نے ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا، اور اس پہ میرے پھر ویڈیوز بھی آئیں. تو اس کی وجہ سے اہل حدیث علماء کو تو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، لیکن جو ان کی عوام تھی انہوں نے کہا نا ٹھیک ہے نا، یہ نا جو ہے نا یہ ہم نے قرآن سے سیکھی ہے. آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ نے جب قسمیں قرآن پاک میں یاد فرمائی ہیں نا، تو آپ دیکھیں قسم سٹارٹ ہوتی ہے لا اقسم بہذا البلد. اس کا لفظی ترجمہ پتہ کیا ہے؟ نہیں میں قسم کھاتا اس شہر مکہ کی. لیکن جب آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو آپ کو نہیں الگ ملے گا، اور یا بعض لوگ نہیں کو سکپ کر کے کہیں گے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، حالانکہ وہ لفظ کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد. تو یہ عربی کا سٹائل ہے. وہ لا یہ ہے نا جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اس کی نفی ہے. لا نا نہیں میں قسم کھاتا ہوں. لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا انکار کرتے تھے نا، اللہ نے کہا لا نہیں اقسم بیوم القیامہ، میں قسم یاد کرتا ہوں قیامت کی کہ قیامت قائم ہوگی. تو یہ لا اور نا یہ تو اللہ سے ہم نے سیکھا کہ پہلے نفی کرے اور اس کے بعد قسم یاد کرے. تو اب آپ یہ جا کے سورہ قیامہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو لفظی ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہوگا. لفظی ترجمہ ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا یا قسم یاد فرماتا. وہ پھر بریلوی کہتے ہیں کھانے کا لفظ بول دیا، ان کا تو آپ کو پتہ ہے ہم نے وہ اس حوالے سے بھی ان کو کلیئر کیا ہوا ہے. تو نہیں قسم یاد فرماتا میں یوم قیامت کی، کیونکہ اللہ تو کوئی نہیں آیا نا، کلمے میں بھی لا ہے. لا نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، لیکن یہاں پہ اللہ نہیں آتا، یہاں صرف ہی لا ہے. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم یاد کرتا ہوں قیامت کی. تو لا سے بن جائے گا نہیں، تو وہ نہیں کافروں کو ڈینائی کیا گیا، اور اقسم بیوم القیامہ کے اوپر اللہ نے قسم یاد کی. ٹھیک ہو گیا. تو اب آجے آگے اہل تشیع کے اوپر چوتھا سٹیپ. اہل تشیع کو یہ اپنی جو ان کی سٹرینتھ تھی وہ اہل بیت کی محبت، اور انہوں نے یہ راگ الاپنا شروع کیا کہ جی جو آل امیہ تھی ان کے دور کے اندر سیدنا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا. تو یہ جو حضرت علی کے ساتھ بغض ہے، دشمنی ہے، یہ تو یعنی اہل سنت کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے. پھر وہ ہمیں کہتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ہم نے کہا جی محبت علی تو الحمدللہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ سیدنا علی سے جن لوگوں نے بغض کا اظہار کیا تو انہوں نے کون سی بدعت جاری کی؟ تو اہل سنت کے تو سفید داڑھیوں والے علماء کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور شیعہ کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ آل امیہ کے دور میں صلح حسن سے لے کر عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت سٹارٹ ہونے تک یہ جو ملوکیت کے 60 سال ہیں ممبروں پر سیدنا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا. بخاری مسلم سے میں نے 5B میں وہ حدیثیں بھی جمع کی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو یعنی آل امیہ کی بدعت ہے.
تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر آج اس بدعت کے اوپر کون چل رہا ہے؟ سیدنا علی کی سنت تو یہ ہے کہ انہوں نے خوارج جو ان کو کافر بھی کہتے تھے، ان کے بارے میں نے روایتیں جمع کی ہیں المصنف ابن ابی شیبہ سے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ خوارج نہ تو مشرک ہیں اور نہ یہ کافر ہیں اور نہ یہ منافق ہیں. اب جو مشرک بھی نہ ہو، کافر بھی نہ ہو، منافق بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. تو خوارج کے جنازے بھی پڑھائے، ان کی عورتوں کو بھی لونڈیاں نہیں بنایا. تو یہ کس کی سنت ہے کہ مخالفین کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اور یہ کس کی بدعت ہے کہ مخالفین پر ممبروں پر سب و شتم کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا آل امیہ کی. تو ہم نے کہا آج پھر بتائیں آل امیہ کی باقیات کون ہے، سنی یا شیعہ؟ سنی تو ممبروں پر کسی پہ بھی لعنت نہیں کر رہے ہیں. یہ اہل تشیع کے ہاں جو رافضی غالی ہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ صحابہ کرام پر خلفائے ثلاثہ کے اوپر تان کی جاتی ہے. تو میرے پاس تو بلکہ ایک شیعہ ایک دفعہ آئے بھائی، تو وہ مجھے ان دنوں ہمارا یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں. تو میں ان دنوں گھر میں ہی بیٹھتا تھا، 8-10 جو دوست یار. تو ایک دوست پکڑ کے لے آئے، وہ آ کے بیٹھ کے بڑے غور سے میری گفتگو سنتے رہے. وہ تو مجھے نہیں جانتے تھے نا. تو انہوں نے آتے ہی سوال کیا جی بتائیں کہ آپ کو شیعہ سے کیا اختلاف ہے؟ یہ سوال آپ دنیا میں کسی بھی سنی منہج کے آدمی سے کریں تو آپ کو وہ کیا سے کیا جواب دینا شروع کر دے گا. پہلوان کو زور پہ نہیں گرائے گا. میں آپ کو وہ طریقہ سکھا رہا ہوں. میں نے کیا کیا، میں نے کہا جی مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے کہ آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور میں علی کا شیعہ ہوں. نا ٹھیک ہے، اب اس کے اندر سے یہ آواز آئی کہ نا یہ کیسے ہو گیا، یہ تو سنی تھا، یہ کہہ رہا ہے میں علی کا شیعہ ہوں اور مجھے معاویہ کا شیعہ. اس نے کہا نا میں تو معاویہ کا شیعہ نہیں ہوں. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ممبروں پر سب و شتم کی بدعت کس دور میں شروع ہوئی؟ تو کہنے لگا جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ عنہ اس نے نہیں کہا، میں نے کہا. تو میں نے کہا آج ممبروں پر صحابہ پر سب و شتم کون کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ تو پھر جائز اولاد و آل امیہ کی. سیدنا علی نے تو خوارج کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا. وہ بندہ اس مجلس سے جب اٹھا تو مجھے جاتے ہوئے کہنے لگا آج کے بعد میں کسی صحابی پہ لعنت نہیں کروں گا. وہ تواڈے سارے مولوی رل کے بھی نا ایک بندے نوں نہیں گل منوا سکتے. اس کے لیے پھر اتنا جگرا چاہیے. یہ کسی سنی کا جگرا ہو کہ ایک شیعہ کو کہ تو معاویہ کا شیعہ اور میں علی کا شیعہ. یا تو حضرت علی کی شان میں کوئی حدیث شیئر کروا دیں تو آتما پھولنے شروع ہو جاتے ہیں جو شیعوں والی باتیں. آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہی دیکھ لیں، کتنی بڑی ان کی ویورشپ ہے، سب کچھ ہے. سارے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ گئے جب انہوں نے حدیث متواتر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ بیان کی. تو پھر ہم صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ علی سے محبت رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض رکھے گا مگر منافق، یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ حضرت عثمان کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان تینوں نے اہل سنت کے ہاتھوں کنٹروورشل بننا ہی نہیں تھا. جس پرسنالٹی نے کنٹروورشل بننا تھا اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو شیعہ کو پھر ہم نے اس زور کے اوپر گرایا. ٹھیک ہو گیا. اور اس طریقے سے یہ معاملات چلتے گئے. تو یعنی یہ دعوت کا یعنی سٹائل یہ ہونا چاہیے. دعوت کے حوالے سے ہم نے یہ لرن کیا ہے. تو اس میں آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. آپ دیکھیں کہ ہمارے مخالفین جب بھی ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہیں. ایک ہی کلپ کے اندر وہ کہتے ہیں یہ شیعہ کا ایجنٹ ہے، اور جب استواء علی العرش کا مسئلہ آتا ہے تو وہی مولوی اسی کلپ کے اندر کہتا ہے میں نے تو پہلے کیا یہ دیوبندی ہے. یار دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو بیک وقت شیعہ بھی ہو اور دیوبندی بھی ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کے مطلب کی آپ بات کریں تو آپ ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے آج تک کسی بریلوی نے آ کے نہیں کہا کہ سر مہربانی کیا کریں آپ آئے دن دیوبند کے علماء کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر کیوں گرفت کرتے ہیں؟ بیچارے فوت ہو گئے، کہتے منڈ کے رکھو انہوں، کیونکہ وہ ان کے اپنے نہیں ہیں. ہاں وہ یہ تو کہے گا کہ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہیں. اگر مجھے اخلاقیات سکھانے ہونا تو بریلوی آ کے یہ کہیں گے یار دیوبندیوں کو نہ کچھ کہا کریں. اخلاق تو پھر سب کے لیے برابر ہوتا ہے. یا دیوبندی آ کے مجھے کہیں کہ جی یہ آپ جو بریلویوں کے بزرگوں کی آئے دن گستاخانہ باتیں بتاتے ہیں، چھوڑیں ان بیچاروں کو، فوت ہو چکے ہیں. کیا انہوں نے اتنی خدمات کی ہیں؟ کہیں گے منڈ کے رکھو. شیعہ کے سنیوں کے بارے میں نہیں کہیں گے، سارے اپنا اپنا مقدمے لے کے آن کے یار ساڑھے تے ہاتھ ہولا رکھو. میں نے آپ کو بتایا نا وہ پنڈی کے مفتی صاحب جنہوں نے وہ مناظرہ بھی کیا تھا، بڑے مشہور ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مجھے باقاعدہ فون کر کے کہا، مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی باتیں کافی حد تک ٹھیک ہیں لیکن آپ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہا. تو یہ سارا مسئلہ بزرگوں والا ہی ہے. بزرگ پرستی سے نکلیں گے آپ انشاءاللہ علم دین بھی حاصل کریں گے،
कंपैरेटिव स्टडी करके चीज़ों को सीखेंगे भी, सबको सुने। आप देखें मेरे खिलाफ ये भी क्लिप चढ़ा हुआ है गामदीयत फैला रहा है, ये भी क्लिप चढ़ा हुआ है राफजियत फैला रहा है, ठीक है, ये भी क्लिप चढ़ा हुआ है कि ये वहाबी है छुपा हुआ, जबकि मैं बार बार कहता हूं कि ना मैं वहाबी, ना मैं वहाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये नारा हमने क्यों लगाया कि यहां हमारे सब कॉन्टिनेंट में जब कोई इल्मी बात करे ना, उसे कहते हैं ये वहाबियों वाली बातें कर रहा है। वो इन्होंने एक स्लोगन डिवाइस किया मैं, तो मैंने इसके अगेंस्ट एक टर्म डिवाइस की, बाबी, बाबों के मानने वाले, बाबों का दिफा करने वाले। तो फिर मैंने ये, पहले तो मैं सिर्फ कहता था ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक भाई का, उस्मान भाई को फोन आया इंग्लैंड से, उन्होंने कहा ये शेर ही बना लेना, मैं हूं मुस्लिम इल्मो किताबी। वो इल्मो किताबी किया तो मुझे इंडिया से एक भाई की ईमेल आई, उन्होंने कहा ये इल्मो ना करें आप, इल्मी किताबी करते हैं, तो वो उसका फिर रदीफ काफिया सही बैठेगा। तो ये भी देखे ना, नासुख और मनसूख के साथ इवाल्व हुआ ये शेर। और आज आप देख लें, हम किसी पे गुस्सा निकालने के लिए कोई गाली नहीं निकालते, कोई तकफीर नहीं करते, सबके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, सबको चंदे देते हैं और सारों के उलमा को भी जाके मिलते हैं, इसीलिए ताकि उनकी पब्लिक तक बात पहुंचे। अभी मैं आपको एक वीडियो में पहले बता रहा हूँ, अभी आपको काफ़ी ज़्यादा कई लोगों को तकलीफ़ें होंगी, क्योंकि अब मैंने तारिक जमील साहब को तो एज ए सिंबल जाके मुलाकात की ना, अब इसके बाद और बड़े बड़े उलमा के साथ आंदा मेरी तस्वीर सोशल मीडिया पे आने शुरू होंगी, लिहाजा परेशान नहीं होना, पहले ज़हनी तौर पे आप तैयार रहें कि यार उसको भी मिला है, जाके उसको भी मिला है। पहले तो मैं सिर्फ गामदी साहब को मिला था या तारिक जमील साहब को, तो वो लोगों को हजम नहीं हुआ था। मिलने का मकसद कतन ये नहीं होता कि कोई उनकी मशहूरी करानी है या अपनी मशहूरी करानी है, मुराद ये है कि उनकी पब्लिक तक किसी तरीके से बात पहुँचे।